وہاں یہودی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، مشرکین مکہ بھی آئیں گے خطاب میں، اور سابی مجوسی بھی سب آئیں گے۔ مجوسی کہتے تھے ہم زبور کو ماننے والے ہیں، اور پرستش آگ کی کرتے تھے۔ ہاں ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، جو اس کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ اسی آیت پر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ، یہ آیت جو میں نے ابھی ختم کی ہے نا، اس پر آپ نے ہرقل کو خط لکھا۔ ہرقل کیا لفظ ہے؟ مولوی اس کو نا پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتے ہیں، را زبر، ہاں ایسے پڑھ جاتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، را زبر کاف رق، ہرقل، کیا ہے؟ ہرقل، ہاں آگے لام ہے، ہرقلہ پڑھ لیں یا ہرقل پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے شان نزول کے بعد خط لکھا۔ میں خط سنانا چاہتا ہوں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ یہ حضور کا خط ہے، میں نے کہا آپ کو الفاظ بھی سنا دوں، ذرا برکت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ، کہ یہ خط ہے محمد کی طرف جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، الی ہرقل عظیم الرومی، اور یہ خط کس کی طرف ہے؟ ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، اور اس کے بعد، فانی ادعوک بدعایت الاسلامی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ بولے نا آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ اسلم تسلم، اسلام لیا، یوتیک اللہ، اللہ تجھے عطا کرے گا، اجرک مرتین، ڈبل اجر، ایک کفر چھوڑنے کا اجر اور دوسرا اسلام قبول کرنے کا اجرک مرتین، تمہیں اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ فإن تولیت، اگر تو نے یہ نہ کیا، فإن علیک اسم یریسی جینا، تو پھر جتنی تیری رعایا ہے ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، ان کا گناہ بھی، وہ بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہ آیت تلاوت کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا تشرک بی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضور کا خط موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے جی؟ 64، ذرا غور سے سنیے گا۔ یا اہل الکتاب، 65، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ نا جب وہ ہر طرف سے ہار گئے تو پھر ایک اور پینترا نکالا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے۔ کیا کہا؟ ابراہیم ساڈے نے، بولو نا ابراہیم ہے جی۔ میں کسی وہابی نو پوچھو نا تہاڈا بھی کوئی ولی ہے تو کہندے نے سارے ولی ساڈے نے، سارے ولی پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں۔ میں اہل حدیثوں کو تو نہیں کہہ رہا، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو وہ ہر تکڑے بندے نو کہہ کے ویکھ کے کہندا وہ میرا ابا جا رہے ہیں، ہر صحت مند بندے نو ویکھ کے کہندا میرا ابا ہے، کیونکہ اپنا کوئی ابا۔ یہ مثال ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ کہیں کوئی میری بات سے اہل حدیثوں کی طرف نہ لے جائے، ان کو میں ایسا کہنے کا جرت کر سکتا، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو میں کافر نہیں سمجھتا۔ تو سنیے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہے، اور عیسائیوں نے کہا بولو ابراہیم ہے، تو چھاجتے بولے چھالنی کی بولے۔ مشرکین مکہ جنہاں کو کوئی کتاب نہیں سی، انہاں کیا پھر چھڑو تسی سارے کام ابراہیم ساڈے نے، ابراہیم ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، اور تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ، جب وہ تھے اس وقت تو تورات آئی نہیں تھی، بولو تورات ہے، تورات آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1000 سال بعد، اور انجیل آئی ہے جناب 1800 سال بعد۔ کتنے؟ اور دعویٰ کہاں کر دیا ابراہیم ساڈے؟ یا تو یہ کہو نا کہ ابراہیم کے ہم ہیں، نہیں، وہ کہا جی ابراہیم ہمارے مذہب کے ہیں، یہودیوں نے کہا ہمارے ہیں۔ تو فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل، اس وقت تو تورات اور انجیل نازل بھی الا من بعدہ، یہ تو بعد میں آئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ بات کرتے ہو جو تمہاری بھی عقل کے خلاف ہے۔
ہا انتم تم ہو وہ لوگ، ہا اولائی حاججتم جو ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، ہاں آپ نے فرمایا تم ہو وہ لوگ جو ہم سے جھگڑ رہے ہو تو جھگڑتے رہو، فیما لکم بہ علم، ان باتوں میں جن کا تمہارے پاس علم ہے۔ بولو علم ہے، یعنی تم تورات کے بارے میں بحث کرو، انجیل میں بحث کرو، یہ تو تمہارے پاس علم ہے، مگر آگے فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ، ان باتوں پر کیوں جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں علم بھی، یعنی ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کا تمہیں علم ہے، وہ تو تم سے پہلے ہے، واللہ یعلم، ان کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں، تو یہ کلام کس کا ہے؟ آؤ پھر تمہیں بتاتا ہے اللہ کے ابراہیم کیا تھے۔ ما کانا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم نہیں تھے، بولیے ابراہیم نہیں تھے، یہودی ولا نصرانی اور عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، سبحان اللہ، وہ سب سے ناتا توڑ کر اللہ کی فرمائے برداری کرنے والے مسلمان تھے۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ سارے بولے بھائی، وما کان من المشرکین، چپ کرو اے مشرکو، وہ مشرک بھی نہیں سن، بولو مشرک بھی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کہیں آپ پھنسی جائیں یہودی عیسائیوں میں، تو دلیل تو لے لیں کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم نے قربانی دی، تورات انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی، تو قربانی کون کرتے ہیں؟ مسلمان۔ سارے تو بولو کی ہوئے، میں چادر لا چھڑی بھی تو حوصلہ ہوئے، تو پھر بھی ٹھنڈ میرے تو زیادہ ہے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا کن کے پاس ہے؟ ان کی بیوی جہاں دوڑی وہ عمل کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری وہ کس کے پاس ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا جو عقیدہ تھا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے، یہ عقیدہ آج کس کے پاس ہے؟ تو پھر ہم ہیں ابراہیم کے اور ابراہیم ہیں ہمارے۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں، کون سے؟ توجہ کرنا بھائی، وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، بولو بھائی جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ تو اصل قریبی کون ہوتا ہے؟ جو یا نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عصر کے ٹائم بھی کام فضول ہے، مغرب کے ٹائم بھی فضول ہے، عشاء کے ٹائم بھی فضول ہے، اور فجر کے ٹائم بھی بندہ مسجد سے غائب ہے، اور نعرہ پھر بھی لگا رہا ہے۔ میں یہ لے رہا ہوں، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے بھائی، اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو یقین آ جائے۔ بہت بڑے عالم ہیں علامہ قاری محمد طیب نقش بندی صاحب، ان کا جامعہ رسولیہ اسلامک سینٹر ہے مانچسٹر انگلینڈ میں، اور یہ تفسیر بھی انہوں نے وہاں سے لکھ کے بھیجی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اور علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہے، بولیے علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہی حال جو یہودیوں نے کیا کہ ہم ابراہیم کے ہیں اور ان کا عقیدہ مانا، ان جیسے عمل عیسائیوں نے بھی یہی کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی کام آج کل پیروں کی اولاد کر رہی ہے، بڑے بڑے پیروں کی گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور خود پیر صاحب بن بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں قبروں کی کمائی، مگر جو کام ان اولیاء نے، ان کے باپ دادوں نے، بڑے پیروں نے، اہل حق نے کیا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، انہوں نے کوئی کام اس تو علاوہ ہوندا کہ پیر صاحب بس بیٹھے نے تو نظرانے کھادی ہوندے نے، بولو نظرانے، اور انہاں 2 نمبر پیروں دی کٹائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہاں اہل سنت نو سن لایا ہوا ہے، بولو نا جی اہل سنت نو، اور اے اہل حدیثاں نو تسلی واسطے دس دیاں کہ جعلی پیر اوتھے ہی ہوندے نے جتھے اصلی ہون، تواڈے کول جعلی کسے نہیں جانا کیونکہ تواڈے کول اصلی کوئی نہیں،
یہ مال ساڈے کول ہی آنا سی. جن کو آتا نہیں ہے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف بزرگوں کے مدفن، قبروں کو جو بیچ رہے ہیں تم ہو ان کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. فرمایا جب تم نے اپنے باپ دادا کا کفن بیچ دیا ہے، ان کا مشن بیچ دیا ہے، تو تم تو وہ سوداگر ہو کہ اگر تمہیں پتھر مل جائے تو تم پتھر بھی بیچنا شروع کر دو گے. لہذا ان کا کوئی تعلق ہمارے بزرگوں سے نہیں ہے. تو یہاں اہل کتاب کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اس طرف اور وہ کام نہ کرو. اب توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ للذین اتبعوہ، جو ان کے پیروکار ہیں. ان پیروکاروں میں سب سے بڑے کون؟ وہذا النبی، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کے بعد کون ہے جی؟ والذین آمنوا، وہ جو ایمان ہے. اور اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے مومنوں کا. بولیے جی اللہ ولی ہے مومنوں کا. تو یہ دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. اب ذرا